السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے معروف اینکر پرسن، ہوسٹ، بلکہ بہت سارے لوگ تو ان کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں، اقرار الحسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بڑی مہربانی۔ آپ تو پیر کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ظاہر بزرگوں نے تو لوگوں کی خدمت کی اس اعتبار سے، اس طرح سے نہیں جس طرح سے یہ کیا کرتے ہیں، لیکن میں جو خود کے لیے پیر کا لفظ استعمال کرتا تھا نا، وہ صرف اس لیے کہ چونکہ وہ خود کو پیر کہتے ہیں تو لوگوں کو اندازہ ہو سکے، تو میرا خیال ہے نہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اقرار بھائی، آپ 14 فروری کو غالباً فرسٹ ٹائم آئے تھے، ہم نے دیکھا 20-25 لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ اس مرتبہ آپ آئے تو لوگ کافی زیادہ ہیں، اگلی مرتبہ آئیں گے تو مزید لوگ لے کے آئیں گے؟ نہیں دیکھیں، میں نے کون سا کوئی اللہ رحم کرے کہ فتح کرنا ہے یہاں آ کے اور کوئی چڑھائی کرنی ہے، کوئی لشکر کشی تو نہیں کرنی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ ہم تب بھی آئے تھے، تب ہم نے ان کے ساتھ سامنا کر کے ان کو ایکسپوز کیا کہ یہ آدمی ککھ نہیں جانتا، جس کو آپ لوگ کہتے رہے کہ یہ پتہ نہیں کتنا بڑا قلندر دوران ہے تو ولی کامل ہے، تو ہم نے ثابت کیا اور اللہ کی مہربانی سے ثابت کیا کہ یہ دیکھیں، اس بھاگنا، یہی تو بھاگنا ہوتا ہے نا کہ اب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، اب میں یہاں اپنے سارے لوگوں کو بلا لوں گا، یہ بھی چیخنا شروع کر دیں اور چلانا شروع کر دیں اور جناب مکے دکھائیں اور یہ کریں، تو اس کا مطلب میں نے راہ فرار اختیار کر لی آپ سے گفتگو کرنے سے، اور یہی وہاں پہ۔ اقرار بھائی، یہ پیر حق خطیب اتنا طاقتور کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا طاقتور طبقے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا ختم ہو جائے، اور تو اس سے مجھے بالکل اس میں کوئی بہام نہیں کہ بہت سارے ممکن ہے انفرادی طور پر ہوں، لیکن بہت طاقتور لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا نا، آپ دیکھیں نا، جہاں پہ ہم پچھلے 2 مہینے سے تنگ آ گئے ثبوت دے کے، تو بجائے اس کے ان ثبوتوں کی بنیاد پر یہ اڈا بند ہوتا، مجھے بند کر دیا گیا کہ آپ نے نہیں جانا کلر صحیح تھا، مجھ پہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، تو ویری انفارچونیٹ۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ تنگ آ گئے اتنا سب کچھ کر کے، تو پھر کیا مستقبل نہیں دیکھیں، تنگ آنے سے مراد ہوتی ہے ہمت نہیں ہارنا ہوتی ہے آپ کو۔ آپ جس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں، آپ میں جس چیز کی کنوکشن ہوتی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو آخری حد تک جانا چاہیے۔ میرا ہمیشہ یہ ایمان رہا ہے کہ میں یہ اس سے قطع نظر کہ میں کروں گا تو اس کے نتیجے میں یہ ہو جائے گا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں پروردگار کی بارگاہ میں جب جاؤں، اور ہم سب نے جانا ہے نا، کوئی رہ تو نہیں جائے گا یہاں پہ، تو اللہ کی بارگاہ میں بہت عاجزی کے ساتھ مگر بہت فخر سے یہ عرض کر سکوں کہ پروردگار تو جانتا ہے جو طاقت، جو ہمت تو نے مجھے عطا کی تھی، میں نے اس سے بڑھ کر اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ بس میں یہ اس تسلی کے ساتھ اس دنیا سے جانا، نتیجہ کیا نکلتا ہے ظاہر اللہ تعالیٰ کی ذات۔ خیر بھائی، آپ کی لائف ہمیشہ سے تھریٹن رہی ہے، بہت خطرات آپ کو ہر وقت سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ پر ماضی پر حملے بھی ہوئے، ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، الحمدللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں نے وہی عرض کیا نا، ایک تو یہ کہ جو بات آپ کہہ رہے ہو نا، وہ آپ کو یقین ہو کہ وہ سچ ہے، آپ نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہو، اور جو چیز آپ کہہ رہے ہو کنوکشن کے ساتھ آپ کہہ رہے ہو، تو وہ پھر اس کے کانسیکوینسز سے نہیں گھبرانا چاہیے آپ کو۔ ڈر تب ہونا چاہیے جب آپ کو پتا ہو کہ یار میرے دماغ میں تو یہ فراڈ چل رہا تھا اور اس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہا ہوں، پھر آپ گھبراتے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، وہ میرے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اور ٹو دا بیسٹ آف مائی ریسرچ وہ ٹھیک ہے، پھر نہیں گھبرانا چاہیے اور نہیں ڈر لگتا ہے۔ اقرار بھائی، بلاج ابھی بڑا ہو گیا ہے، میچور ہو گیا ہے، اس کے ویلوگ بھی ہم دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ جاتے ہیں رات کو پوچھتے نہیں بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، نہ کریں؟ وہ نا جب 6 مہینے کا تھا نا شاید، تو تب پہلی بار شاید اس کے کان میں آواز پڑی ہوگی کہ بابا پہ حملہ ہو گیا۔ اچھا، 2011-12 میں پہلی بار اٹیک ہوا تھا، تو وہ بڑا ہوا ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے۔ وہ سندھ اسمبلی کے میں وہ کیس میں گرفتار ہوا، وہ بیچارہ وہاں آ کے میڈیا سے بات کر رہا تھا کہ مجھے بڑا فخر ہے ابا پہ، تو اس نے میری گرفتاریاں، میری جیلیں، میرے مقدمے، میرے پہ فائرنگ، مجھ پہ تشدد، IB، اور وہ اتنا کچھ اس نے دیکھ لیا ہے کہ الحمدللہ وہ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ اسٹرانگ ہے۔ ایٹ ٹائم میری اماں جو اس کی دادی تھوڑا سا کبھی گھبراتی ہیں تو وہ ان کو بھی حوصلہ دیتا ہے، اپنی ماں کو بھی حوصلہ دیتا ہے، تو اللہ کی مہربانی سے یہ بہت اچھا اس کے نرو زیادہ وقت نہیں لے گے۔ کیا یہ بتائیے، جن لوگوں کو یہ شف سے شفا مل رہی ہے، یہ کیسے مل رہی ہے؟ ان کو پیسے دیتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے اولاً تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکٹرز ہیں، اچھا، جو کہ ان کے اپنے، آپ مجھے بتائیں گے وہ ایک بندہ تقریر کر رہا ہے مجمع میں سے، ایک آدمی اے کرتا ہوا جو نا چیختا ہوا نکلا تھا کہ جی مجھ پہ جن ہے، اس کو جوتی دکھاتے ہیں وہ گر جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ کدھر کی ایکٹنگ نہیں ہے؟ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، خدا کی ذات ظاہر انہیں آزمائشوں میں بھی مبتلا کرتی ہے مرض دے کے، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں، کچھ حکیم کی دوا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ اسپتالوں میں جا کے ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ سرجری سے ٹھیک ہوتے ہیں، کچھ کا اپنا امیون سسٹم ان کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ نے ایک آپ کے اندر بھی ایک لڑائی کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے نا۔ اب 10,000 بندہ جو اس کے اڈے پہ جاتا ہے، اس میں سے 10 کسی بھی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہ جو پرانی دوائیں لے رہے ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کی کوئی دوا لے رہے ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور پھر ایک پلیسیبو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، سائیکولوجیکل بھی ہے نا کہ جناب
تو اس کے نتیجے میں جو 10 بندے ٹھیک ہوئے ہیں وہ تو یہ اپنی مارکیٹنگ کے لیے یوز کرتا ہے, صحیح, جو 10,000 باقی ٹھیک نہیں ہوئے ان کو بھی تو لے کے آئے نا, پھر اندازہ ہونا ریشو کا. تو یہ آپ اگر یہ پیمانہ ہے نا تو پھر آپ جائیے بھگنیشور دم جو کہ ہندوؤں کا بابا ہے, اور پھر آپ پوچھئے وہاں اس کی نسبت 10,000 گنا زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں گے وہ آپ کو 10,000 لوگ کہیں گے جب ہمیں یہاں سے شفا ملی ہے. تو شفا تو پروردگار کی ذات عطا کرنے والی ہے. تو وہ اگر تو یہی پیمانہ ہے نا تو پھر اس سے زیادہ ہندو اور عیسائیوں کے جو مجمع ہیں. اقرار بھائی, حق خطیب پر ابھی تک صرف 2 FIR ہوئی, آپ کہتے ہیں کہ 10 کو شفا اگر ملی ہے کسی بھی وجہ سے تو 10,000 کو نہیں ملی. وہ 10,000 کیوں نہیں جا رہے اس کے؟ آپ کو نہیں اندازہ کہ اس فتنے کے خلاف آج سے پہلے کتنی دہشت اور کتنا خوف تھا علامہ ناصر مدنی صاحب کے ساتھ جو اس نے کیا. اس کے علاوہ یہاں کلر میں آپ پوچھیے جا کے روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی آدمی کو مار پڑتی تھی اور اسی پر FIR بھی درج ہوتی تھی کسی نہ کسی وجہ سے, جو یہاں کہتا تھا کہ جی مجھے آرام نہیں ملا. تو لوگ ظاہر اتنا آسان نہیں ہے ان کو کنونس کرنا کہ آپ آگے آئیں اور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, لیکن اب لوگوں کو ہمت ہو رہی ہے. پہلے تو ہمیں کوئی ویڈیو بنا کے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ بچوں کے والد, بچیوں کے والد جن کی بچیاں بچے فوت ہوئے اس کے دنیاوی علاج نہ رکوانے کی وجہ سے, تو وہ لوگ ویڈیوز بنا کے, اب ان میں سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے درخواستیں جا چکی ہیں. اگلا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ آج آپ آئے اور ان کے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج تو ان کا دن ہی نہیں تھا یہاں پر, وہ تو صرف پیر اور ہفتے والے دن یہاں پہ ہوتے ہیں. وہ میری بات سنیں, آج وہ لٹرلی بھاگے ہیں یہاں سے. وہ آپ پوری تاریخ نکال کے دیکھ لیں کہ جب وہ بلاوڑا میں اتوار والے دن کرتے ہیں وہ مغرب کے بعد کرتے ہیں. اچھا, آج پہلی بار تاریخ میں انہوں نے 12 بجے کیا. ٹھیک ہے, وہ تو یہاں دوڑ دبکی لگا کے گئے کہ میری جان چھوٹ جائے, بٹ سٹل پرپز یہ نہیں تھا. ہم نے اس کے آمنے سامنے آ کے اس کو بے نقاب کر دیا, جتنا ایکسپوز ہو سکتا تھا الحمدللہ وہ ہو گیا. اب پرپز تھا دنیا کو اور انتظامیہ کو یہ پیغام دینا کہ لوگوں میں غم و غصہ ہے اس کے حوالے سے, لوگ اس کو اپنا نمائندہ تصور نہیں کرتے. یہ ختم نبوت کا سپہ سالار نہیں ہو سکتا. ہم ختم نبوت کی سپہ سالاری کا ٹائٹل جن کے شایان شان سمجھتے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ اور تمام علماء بھی اس بات کو بالکل. تو اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے آج ہم آ گئے تھے. مقصد حق خطیب کی گرفتاری ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا کے دم لوں گا. اگر آپ کو انتظامیہ کی طرف سے, طاقتور طبقوں کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتی تو اس کے بغیر جدوجہد, میرا کام جدوجہد کرنا ہے اور میرا کام اپنا مقصد لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. میں نے مقصد بتا دیا, یہ جدوجہد میں اپنی جان سے اپنی حیثیت سے زیادہ کروں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ کہ آپ نے تھینک یو.